نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت وليي في الدنيا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون واختار موسیٰ قومہ، اور چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 رجلا لمیقاتنا، 70 آدمی ہماری ملاقات کے لیے. فلما اخذتهم الرجفہ، پس جب پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیائی، اے میرے رب اگر تو چاہتا تو ہلاک کرتا ان کو پہلے سے اور مجھے بھی. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا ہلاک کرتا ہے تو ہمیں اس کام کی وجہ سے جو کیا نادانوں نے ہم میں سے. ان ہی الا فتنتک، یہ اور کچھ نہیں ہے مگر تیری آزمائش ہے. تضل بہا من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے. وتہدی من تشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. انت ولینا، تو ہی کار ساز ہے ہمارا. فاغفر لنا، پس بخشش فرما ہمارے لیے. ورحمنا، اور رحم فرما ہم پر. وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے بہتر بخشش کرنے والا ہے. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی. وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. انا ہدنا الیک، بے شک ہم تیری جانب رجوع کرتے ہیں. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب میں پہنچاؤں گا وہ جس کو چاہوں گا. ورحمتی وسعت کل شیء، اور رحمت میری تو وسیع ہے ہر شے پر. فساکتبھا للذین، پس ان قریب لکھ دوں گا میں اس کو ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ ہماری آیتوں کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الاعراف کا 19واں رکوع آیت نمبر 155 اور 156 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی یعنی بچھڑے کی عبادت کا واقعہ تفصیل سے سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے اور قوم نے بچھڑے کو معبود بنایا، اس پر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غضبناک ہوئے، بہت افسوس بھی کیا اور ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا۔ اس کے بعد جو ہمارا آج کا سبق ہے، اس میں ایک عجیب واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک تو یہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی، انہیں احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا ہے، چلو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب جب طور پر آپ جائیں تو ہمیں بھی ساتھ لے جائیں، ہم بھی اللہ کے سامنے اس اپنے فعل پر توبہ کریں گے۔ دوسرا ان لوگوں کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کلام کرتا ہے، کیا یہ اچھا ہو کہ ہم بھی اللہ کا کلام سنیں؟ جب ہم اللہ کا کلام سنیں گے ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جائے گا اور ہم بھی آئندہ ایسی حرکت نہیں کریں گے جو اب ہم سے سرزد ہوئی ہے۔ بہرکیف موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 وڈیروں کو چنا، طور پر میرے ساتھ چلو اور وہاں تمہیں بھی اللہ کا کلام سنایا جائے گا۔ اور یہی وہ موقع ہے جس کا ذکر آگے آئے گا 16ویں پارے میں۔ موسیٰ علیہ السلام ان 70 سرداروں کو طور پر لے کر جا رہے تھے۔ طور کے قریب جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی اور ان کو پیچھے چھوڑ کر خود پہلے طور پر پہنچے۔ اللہ نے پوچھا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ سونے جلدی کیوں آ گئے ہو؟ قوم کو پیچھے چھوڑ کر خود پہلے کیوں آ گئے ہو؟ حضرت نے فرمایا عجلت الیک رب لترضی، اس لیے جلدی کی میرے رب تاکہ تو خوش ہو جائے۔ تیری ملاقات اور تیری محبت اور تیری بات کے شوق میں بس برداشت نہ کر سکا کہ جلدی قوم کو پیچھے چھوڑ کر جلدی آپ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ بہرکیف حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، قوم بھی یہ ساتھ پہنچی، 70 یہ لوگ پہنچے۔ وہاں جیسے بادل آ جاتا ہے نا پہاڑ پہ، ایسے سفید بادل سا نورانیت چمک آئی، اور اسی بادل میں جہاں موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے وہاں یہ 70 لوگ بھی ساتھ داخل ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم کلام صرف موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، ان لوگوں سے نہیں، لیکن تاہم انہیں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی کلام کی آواز سنائی دی۔ اور جب اس سے فارغ ہوئے موسیٰ علیہ السلام تو کلام الہی کی لذت محسوس کر رہے تھے، اور اب ذہن میں یہ تھا کہ چلو شکر ہے یہ ان لوگوں نے بھی سن لیا، اب تو یہ سارے بڑے پکے ہو جائیں گے۔ لیکن یہ اتنے نادان تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہے کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ نعوذ باللہ، اللہ سے کہو کہ سامنے آئے
تب ہم جناب ایمان لائیں گے۔ اب جب یہ ایک گستاخانہ جملہ کہا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان پر ناراضگی کا اظہار یوں کیا کہ زمین پر زلزلہ آیا، یا جیسے دوسرے مقام پر آتے ایک چیخ آئی، برکب یہ 70 کے 70 وہیں پر مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ پریشانی لائق ہوئی کہ باقی قوم تو رہ گئی تھی پیچھے، ان 70 کو اس لیے لایا تھا کہ تمہیں اللہ کا کلام سنواتے ہیں، یہ 70 تو یہاں پہ مر گئے ہیں، اب میں واپس جاؤں گا تو قوم کو کیا بتاؤں گا کہ وہ کہاں گئے؟ تو وہ لوگ اب مجھے کہیں گے ان کو لے جا کر تم نے مروا دیا وہاں پہ، اب ان کو میں کیا جواب دوں گا؟ جیسے ہمارے یہاں ساتھی دعوت دیں بھئی اس روزے کے لیے جانا ہے، اب وہاں سے روزے کے لیے صابر صاحب سب کو لے جائیں اور 3 دن بعد خود اکیلے واپس آ جائیں، بندہ پوچھے وہ کدھر گئے جن کو لے کر کہتے کہ جی وہ تو سارے ہی مر گئے، بندہ کہے گا یار تو ایک بچ گیا باقی سارے مر گئے، تو جھگڑا تو خواہ مخواہ بن گیا۔ یہی ڈر موسیٰ علیہ السلام کو ہوا، اب ان کو لے کر کے تو آیا ہوں، جب واپس جاؤں گا اکیلا یہ 70 ادھر رہ جائیں گے تو قوم کیا کہے گی کہ موسیٰ ان 70 کو لے گئے تھے اور وہاں مروا کر خود اکیلے واپس آ گئے ہو۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ نادان، یہ بے وقوف، یہ ناسمجھ، انہوں نے غلط مطالبہ کر دیا، انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، انہوں نے یہاں پر یہ نادانی کا فعل کر دیا، اے اللہ تو رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا، جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں زندہ کرنے کا بھی ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے پھر تمہیں اٹھایا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو۔ اور اب جناب یہ دوبارہ جب اٹھے، اب بالکل جی ٹھیک ہے تورات کو بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، اب جناب یہ ڈر گئے اور واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں موسیٰ علیہ السلام کی استقامت کو بھی سلام پیش کرو کہ فرعون سے جان چھوٹی، اپنے ان دوستوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا پالا پڑا جو پل پل پہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پریشان کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں بھی ہیلے اور بہانے تلاش کرتے تھے۔ دیکھیے جی ذرا آیات کی طرف، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، 70 رجلا لمیقاتنا، 70 آدمی ہماری ملاقات کے لیے، 70 آدمی چنے اپنی قوم سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ملاقات کے لیے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس جب پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیائی، اے میرے رب اگر تو چاہتا ہلاک کرتا ان کو پہلے اور مجھے بھی، یا اللہ آج کے دن سے پہلے ان کو بھی مار ڈالتا، مجھے بھی یا اللہ موت دے دیتا، اے اللہ اس مصیبت سے تو جان چھوٹتی نا، یہ کیا مصیبت میرے سر پڑی ہے۔ اب جناب قوم والوں کی پریشانی الگ اور ان کی بے ادبیاں الگ، اے اللہ یہ میرے لیے بڑی پریشانی بن گئی ہے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہلاک کرتا ہے اس کام کے ساتھ جو بے وقوفوں نے کیا، نادانوں نے کیا ہم میں سے، اے اللہ ان نادانوں نے ایک بے وقوفی والا کام کیا، پہلے بچڑے کو معبود بنایا اور اب یہاں آ کر یہ جملہ بول دیا کہ اللہ سامنے آئے تب ہم مانیں گے۔ اے اللہ ان نادانوں ان بے وقوفوں کے عمل کی وجہ سے بڑی تو نے آزمائش میں ڈال دیا، ان ہی الا فتنتک، یہ اور کچھ نہیں مگر تیری آزمائش ہے۔ اے اللہ انہوں نے ایک جملہ بولا، اب میں بھی آزمائش میں پڑ گیا، یہ بے ایمان تو پڑے ہی پڑے آزمائش میں، تو ذل بہا من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتہدی من تشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اے اللہ ہدایت تو تیرے اختیار میں ہے، انت ولینا،
تو ہی ہمارا کار ساز ہے، فاغفر لنا بخشش فرما ہمارے لیے، ورحمنا رحم فرما ہم پر، وانت خیر الغافرین تو سب سے بڑھ کر بخشنے والا ہے۔ اے اللہ ان سے غلطی ہو گئی، اے اللہ تیرا موسیٰ پیغمبر تیرے سامنے فریاد کرتا ہے، اے اللہ معاف بھی فرما رحم بھی فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ پہلے پارے میں، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے اپنے موسیٰ کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے ان کو زندہ کر دیا، دوبارہ اٹھا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرنے لگے، وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً، اے اللہ ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے، وَفِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے، دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما، آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما۔ اب یہ اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں، اور دعاؤں میں ایک ایک لفظ میں آپ غور کریں کتنی عاجزی اللہ کے سامنے۔ اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، انا ہدنا الیک بے شک ہم تیری جانب رجوع کرتے ہیں۔ اب باقی بھی اٹھ کھڑے ہوئے نا، یا اللہ انا ہدنا الیک ہم تیری جانب رجوع کرتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ الہی ہم تیرے در پہ ہیں آئے ہوئے، زمانے بھر کے ہیں ہم ستائے ہوئے، تجھی سے ہیں فقط لو لگائے ہوئے، رحم ہم پہ کر دے، تو ہے رب رحیم یا رحیم و یا رحیم۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تو رحم فرما، انا ہدنا الیک تیری جانب ہم رجوع کرتے ہیں۔ جب بھی توبہ کرنی ہو، جب بھی مشکل آ جائے، رجوع کرنا ہے تو صرف کس کے دربار کی جانب؟ سبحان اللہ۔ یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کی دعا، اب آگے اللہ تعالیٰ کا جواب۔ قال پھر میرا رب بولا، رب العالمین بولے، ارحم الراحمین بولے، مالک الملک بولے، ذوالجلال والاکرام بولے، عظمتوں والا، بلندیوں والا، رفعتوں والا، کبریائی والا، شان والا، رحمت والا، کرم والا میرا رب بولا، اور رب نے کہا عذابی اصیب بہ من اشاء، اے میرے موسیٰ جو میرا عذاب ہے نا، جس کو چاہتا ہوں میں اپنا عذاب دیتا ہوں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، توجہ کرنا جی، میرا عذاب جس کو چاہتا ہوں میں دیتا ہوں، مجھے روک تو کوئی نہیں سکتا، جس کو چاہوں جہاں پکڑ دوں، مجھے کوئی روکنے والا تو کوئی نہیں۔ لیکن ایک بات دوسری یہ ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن میری جو رحمت ہے یہ تو ہر چیز پر وسیع ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے قہر پر، میرے عذاب پر، میرے غصے پر، میرے جلال پر میری رحمت وسیع ہے، میری رحمت بہت زیادہ ہے، میرے عذاب سے بھی میری رحمت زیادہ ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تو ہر چیز پر وسیع ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ، توجہ ہے سب کی، اپنے نام کے ساتھ جو اپنا صفاتی نام جوڑا وہ رحمان ہے۔ فرمایا قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کہو یا رحمان کہو، جیسے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، ایسے رحمان بھی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، وہ اللہ بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنے جو صفاتی نام متعارف کروائے وہ رحمان اور رحیم ہے۔ فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اوے لوگوں میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں جس کو عذاب دوں کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن جب بات میری رحمت کی آتی ہے پھر عذاب پیچھے رہ جاتا ہے، میری رحمت سب پر غالب آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا یا اللہ تیری رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی خوش ہو گئے، پہلے تو پریشان ہوئے تھے کہ جناب یہ 70 مر گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ رب نے کہا موسیٰ پریشان نہ ہو، تو نے فریاد کی ہے اور تو نے کہا ہے
اے اللہ رحم فرما، ورحمنا وانت خیر الغافرین۔ تو سن موسیٰ میری رحمت بڑی وسیع ہے، سبحان اللہ، میری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ حضرت شیخ عطار نے کیا فرمایا، شعر یاد ہے وہ بھی سن لیجیے، فارسی کی شعر ہے، فرماتے ہیں بردر آمد بندے بگریختہ، آبروئے خود بعصیاں ریختہ، مغفرت دارد امید از لطف تو، زیاں کے خود فرمودہ لا تقنطو۔ فرماتے ہیں بردر آمد بندے بگریختہ، جیسے کسی کا غلام بھاگ جائے، مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ جائے، پھر دھکے کھائے، جدھر جائے لوگوں سے مار ہی کھائے، اور سارا دن دھکے کھا کے مار کھا کے رات کو پلٹ کر اپنے مالک کے پاس آ جائے۔ حضرت شیخ عطار کہتے ہیں بردر آمد بندے بگریختہ، اے اللہ تیرے دربار پر تیرا بھاگا ہوا بندہ، تیرا بھاگا ہوا غلام آ گیا ہے، آبروئے خود بعصیاں ریختہ، اے میرے اللہ اپنے عزت کی چادر کو گناہوں کی وجہ سے تار تار کر کے آ گیا ہوں، برباد کر کے آ گیا ہوں، تو تیرا در چھوڑ کر جہاں جہاں گیا تھا وہیں سے مار ہی کھائی ہے، کبھی نفس نے مارا، کبھی شیطان نے مارا، کبھی تیرے دشمنوں نے مارا، اب آ گیا ہوں تیرے در پر، اب آ گیا ہوں تیرے گھر پر، اب آ گیا ہوں تیرے سامنے، کیوں آیا ہے میرے در پر، کیوں آیا ہے میرے گھر پر، کیوں گناہ گار میرے سامنے آیا ہے، کہا تیری رحمت کی امید لے کر آیا ہوں، زیاں کے خود فرمود لا تقنطو، تو نے خود ہی تو قرآن میں کہا ہے لا تقنطو من رحمت اللہ، اسی آیت کا سہارا لے کر اب تیرے در پر آیا ہوں، رحمت الطاف بے پایا بود، نا امید از رحمتت شیطان بود، اے اللہ ہم نے تو یہ سن رکھا ہے تیری رحمت کے دریا کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، اور تیری رحمت سے مایوس تو صرف ابلیس اور شیطان ہے، اور کوئی تیری رحمت سے مایوس کوئی نہیں ہے۔ رب کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہے ہی بڑی وسیع، میری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اچھا سنو، یہ میری رحمت ملے گی کس کو، کون حقدار ہے میری رحمت کا، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی سنو، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے میں اپنی رحمت لکھ دوں گا، اپنی رحمت ان کے نام کر دوں گا، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جن کے دل میں تقویٰ ہو، جن کے دل میں ڈر ہو، جو مجھ سے ڈرتے رہتے ہیں نا، میں اللہ اپنی رحمت ان ڈرنے والوں کے نام لکھ دوں گا۔ اللہ ہمیں اپنا ڈر نصیب فرمائے، سب کہو آمین۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تقوی والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، جس دل میں میرا ڈر آ گیا، سمجھو اس شخص پر میری رحمت بھی نازل ہوگی۔ فرمایا نمبر 1 جس میں تقویٰ آ گیا میری رحمت اس کے لیے، نمبر 2 وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی، جو زکوٰۃ سے مراد دل کا تزکیہ بھی ہے، زکوٰۃ سے مراد وہ زکوٰۃ بھی ہے جس میں غریبوں کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی، دل کا پاک ہونا، یہ ہے دل کفر سے پاک ہو، دل شرک سے پاک ہو، نفاق سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو۔ جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا اس کے لیے میری رحمت ہے۔ جس پر زکوٰۃ فرض تھی، مال میں نے دیا تھا، مال میں سے زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو پاک کر لیا، جس نے دل کو نفرتوں سے پاک کر لیا اور مال کو زکوٰۃ دے کر پاک کر لیا، فرمایا اس بندے کے لیے میری رحمت لکھ دی گئی ہے، اس بندے کے لیے میری رحمت لکھ دی گئی ہے۔ ہاں اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا میری رحمت تقوی والوں کے لیے، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو میری آیتوں کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، میری آیتیں سن کر عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جس بندے کے اندر یہ صفتیں ہوں وہی بندہ میری رحمت کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ، وہی بندہ میری رحمت کا حقدار ہے۔ اللہ ہمیں یہ صفات اپنے اندر
اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ کی رحمت کے حقدار لوگوں میں انشاءاللہ مزید لوگ بھی ہیں جن کو ہم کل پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے والے، وہ بھی اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں۔ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے رحمت للعالمین کو اس لیے بھیجا ہے کہ تم رحمت للعالمین کی اتباع کرو اور اللہ کی رحمت پھر تمہیں حاصل ہو جائے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اور چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہماری ملاقات کے لیے۔ فلما اخذتهم الرجفہ، پس جب پکڑا ان کو زلزلے نے، قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، رب لو شئت اہلکتہم من قبل وایاج، اے میرے رب اگر تو چاہتا تو ہلاک کرتا ان کو پہلے سے اور مجھے بھی۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہلاک کرتا ہے اس کے ساتھ جو کیا ہے نادانوں نے ہم میں سے۔ ان ہی الا فتنتک، یہ اور کچھ نہیں مگر تیری آزمائش ہے۔ تضل بہا من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے پھٹکاتا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہے۔ وتہدی من تشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ فاغفر لنا، سو بخشش فرما ہمارے لیے۔ وارحمنا، اور رحم فرما ہم پر۔ وانت خیر الغافرین، اور تو ہی سب سے بہتر بخشش کرنے والوں میں سے ہے۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی۔ وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ انا ہدنا الیک، بے شک ہم تیری جانب رجوع کرتے ہیں۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ نے فرمایا میرا عذاب جس کو میں چاہوں اپنا عذاب پہنچاؤں۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اور رحمت میری تو وسیع ہے ہر شے پر۔ فساکتبھا للذین یتقون، پس میں لکھ دوں گا اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ ہماری آیتوں کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔